اس صدف نعیم نے وہ باتیں کی ہیں جو میرے دل کی باتیں ہیں، جو ڈیلی میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں۔ صدف نعیم نے قسم اٹھا کے عمران خان کی اصلیت عوام کے سامنے رکھی تھی کچھ دن پہلے، اور وہی رویہ صدف نعیم کی موت کا سبب بنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جو پی ٹی آئی والے ہیں نا، وہ کیا کہتے ہیں کہ ارشد شریف کا جو قتل ہے وہ ISI نے کروایا ہے، یعنی پاکستان کی ایجنسیوں نے کروایا ہے، پاک آرمی نے کروایا ہے۔ وہ کیوں بھائی؟ وہ اس لیے کہ وہ ان کا اصلی چہرہ عوام کے سامنے لے کے آ رہا تھا، ان کو بے نقاب کر رہا تھا۔ یہ ان کی دلیل ہے کہ اس وجہ سے ارشد شریف قتل ہوا۔ چلو ہم مان لیتے ہیں بھائی ہوئے، لیکن اگر ایجنسیاں اپنے چہرے کی ڈر سے اپنے حقیقت جو اگر ان کی کوئی سامنے لے کے آتا ہے تو وہ اس کو قتل کرا سکتی ہیں، تو کیا سیاستدان نہیں کرا سکتے؟ جو سیاستدانوں کا اصلی چہرہ عوام کے سامنے صحافی لے کے آئے تو کیا سیاستدان نہیں کرا سکتے؟ کیا عمران خان نہیں کرا سکتے؟ ارشد شریف کا تو انکوائری چل رہی ہے ناظرین، لیکن جو میں نے صدف جو لیڈیز اینکر جس کی موت ہوئی ہے اس کے اوپر جو میں نے ویڈیو بنائی تھی کہ جو اصل ایشو ہے اس کے اوپر میڈیا توجہ نہیں دے رہا ہے، لیکن ابھی اس کے اوپر کافی باتیں شروع ہو گئی ہیں کہ یہ جو ہے نا، یہ واقعہ عمران خان کے گارڈ نے اس کو دھکا دیا ہے۔ لیکن یقین مانے ناظرین کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی کسی صحافی کو، حالانکہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ میں اکثر صحافیوں کے خلاف ہوں اور میں صحافیوں کو نہیں مانتا ہوں، وہ جھوٹ بولتے ہیں، وہ بالکل حقیقت عوام کے سامنے لے کے نہیں آتے، وہ عوام سے حقیقت چھپاتے ہیں، وہ ہمیشہ سیاستدانوں کا ہی ساتھ دیتے ہیں، کبھی ایک کا، کبھی دوسرے کا، کبھی تیسرے کا نہیں دیتے۔ لیکن میں نے اپنی زندگی میں کسی بھی صحافی کو، چاہے وہ چھوٹا ہے بڑا ہے، مرد ہے عورت ہے، سکرین کے سامنے قسم اٹھا کے، اللہ کی قسم اٹھا کے میں عوام کے سامنے وہ جو حقائق لے کے آتے ہیں کبھی نہیں سنا ہے۔ لیکن اس صدف نعیم نے قسم اٹھا کے عمران خان کی اصلیت عوام کے سامنے رکھی تھی کچھ دن پہلے، اور عوام کو بتا دیا تھا کہ ان کا اصلی چہرہ کیا ہے، یہ حقیقت میں کیا ہے، دکھائی یہ کیسے دیتے ہیں۔ قسم اٹھا کے میں آپ لوگوں کے سامنے وہ ویڈیو رکھتا ہوں، قسم اٹھا کے اس نے کہا تھا، اور میں یہ سمجھتا ہوں، وہ ویڈیو آپ سنو گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ ویڈیو ہی اس کی موت کا سبب بنی، اور جو وہ اپنی ویڈیو میں باتیں کر رہی ہے، اور جو میں پہلی ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ اس کی انکوائری ہونی چاہیے، کیونکہ جتنی بھی یہ منسٹر وغیرہ ہیں، وزیر ہیں، وزیر اعظم کوئی بھی ہیں، ان کا جو گارڈ ہوتے ہیں وہ عام پبلک کو کیڑا مکوڑا سمجھتے ہیں، اس سے کچھ زیادہ نہیں سمجھتے۔ تو اس نے بھی وہی بات کی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ پہلے سنو کہ اس نے کیا کہا ہے، پھر آگے جا کے بات کرتے ہیں۔ حقیقی آزادی مارچ، اب میرا مطلب ہے کہ اب ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی ڈرامہ ہو رہا ہے۔ یقین جانے مجھے ایسا لگتا ہے کوئی ڈرامے جیسے زندگی کا حصہ بن گیا یار، اور یہ ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے۔ اگر ہم صحافی سمجھ سکتے تو یہ تو بہت ہم سے بڑے سیاستدان ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر دیکھیں میری بات سنیں، ہم لوگ رہتے ہیں ایک پارٹی کی طرف بھی رہتے ہیں، ہم دوسری تیسری، ان سب پارٹیوں کے ساتھ ہم لوگ ملتے ہیں، سب کو اقتدار کا نشہ ہے، اللہ کی قسم ہے، سب کو اقتدار کا نشہ ہے۔ میں یہ بات سے عام کہتی ہوں، آج ان سب پروٹوکول لے لیں، ان کی شکلیں دیکھیں، ان کو پروٹوکول دے دیں، آپ ان کی آکر دیکھ لیں۔ سب سے پہلے ناظرین میری گزارش ہے کہ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر دینا اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کرنا۔ ناظرین یقین مانیں کہ اس صدف نعیم نے وہ باتیں کی ہیں جو میرے دل کی باتیں ہیں، جو ڈیلی میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں، ڈیلی ہر ویڈیو میں آپ کو میں کہتا ہوں کہ یہ جتنی بھی سیاستدان ہیں ان کو صرف کرسی کا شوق ہے، بس اقتدار کا نشہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ کسی عوام کے ہمدرد نہیں ہے، یہ اسلام کے ہمدرد نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہی بات صدف نعیم نے کی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ ہم صحافی سمجھ سکتے ہیں، ہم کو سمجھ آ رہی ہے ان کا اصلی چہرہ، ان کا مقصد کیا ہے سیاستدانوں کا، آپ لوگوں کو کیوں نہیں آتا ہے؟ غریب عوام کیوں نہیں سمجھتی ہے؟ ہم سمجھ سکتے ہیں تو یہ کیوں نہیں سمجھ سکتے؟ ہم ہر کسی کے پاس جاتے ہیں، اپوزیشن کے پاس بھی جاتے ہیں، گورنمنٹ کے پاس بھی جاتے ہیں، جو کرسی پہ ہوتا ہے، جو نیچے ہوتا ہے، سب کے پاس جاتے ہیں، اور اس نے قسم اٹھا کے کہا ہے کہ قسم ہے ان کو اللہ کی ذات کی کہ ان لوگوں کو صرف اقتدار کا نشہ ہے، کرسی کا شوق ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور آگے اس نے وہ بات کی جو میں نے اس کے اوپر جو پہلی ویڈیو بنائی تھی کہ جو بھی، چاہے وہ عمران خان ہے، نواز شریف ہے، کوئی بھی وزیر ہے، کوئی بھی سیلیبریٹی ہے، اس کا جو گارڈ ہوتا ہے نا، وہ عام پبلک کو کیڑے مکوڑے سے زیادہ اہمیت نہیں دیتا ہے، اور وہ اسی پبلک کی وجہ سے وہ ہیرو بنتا ہے، اسی پبلک کی وجہ سے وہ منسٹر بنتا ہے، وزیر بنتا ہے، کھلاڑی بنتا ہے، اس کی پاپولرٹی بڑھتی ہے،
وہ عام پبلک کی وجہ سے ہر آدمی آسمان تک جاتا ہے، لیکن وہی انہیں کے جو گارڈ ہوتے ہیں، ان کے رکھوالے ہوتے ہیں، وہ عوام کو کیڑے اور مکوڑے سمجھتے ہیں۔ اور یہی بات صدف نعیم کہہ رہی تھی کہ جب ان کے پاس ان سے پروٹوکول چھین لو نا، پھر یہ کیسے ہوتے ہیں، اور جب ان کو پروٹوکول ملتا ہے تو پھر ان کا رویہ کیسے ہوتا ہے۔ اور وہی رویہ صدف نعیم کی موت کا سبب بنا۔ کوئی کچھ بھی کہے، یہ سب چلے گئے، عمران خان کے آدمی اس کے شوہر کے پاس چلے گئے، زبردستی سین لے رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں کہ آپ نے کوئی کاروائی نہیں کرنی ہے۔ وہ جو اس کا کلیگ صحافی ہے وہ چلا رہا ہے بیچارہ سوشل میڈیا کے اوپر کہ صدف کو دھکا دیا گیا اور اس دھکے کی وجہ سے نیچے آئی۔ اور یہی صدف نعیم بتا رہی تھی پوری پبلک کو مرنے سے کچھ دن پہلے کی اس کی یہ ویڈیو ہے کہ خدا را ہم صحافی ان کو سمجھ سکتے ہیں، آپ کیوں نہیں سمجھتے؟ ہم صحافی سمجھتے ہیں کہ یہ اقتدار کا نشہ ہے، یہ صرف اقتدار کے لیے کر رہے ہیں، قوم کو بے وقوف بنا رہے ہیں، یہ حقیقی آزادی مارچ کیا ہے، یہ ایک ڈرامہ ہے۔ یہ بات تو شروع سے ہم کہہ رہے ہیں، شروع سے میں کہتا ہوں کہ یہ پورا ڈرامہ ہے، کوئی کسی کا ہمدرد نہیں ہے، صرف اپنی کرسی کے لیے یہ لڑ رہے ہیں۔ اور میں نے عمران خان کے بارے میں کیا کہا تھا، کیا ہوا حویلیے میں تحریک لبیک کے ساتھ، ابھی وہ کیا کہتا ہے کہ میں خونی مارچ لے کے آؤں گا۔ اگر ہم کو آسانی سے وہ نہیں کیا تو ان کے جو لوگ ہیں وہ اسلحہ لے کے آ رہے ہیں۔ تو میں تقریباً ہر ویڈیو میں یہ خبر آپ کو دیتا ہوں کہ اگر عمران خان کو یقین ہو جائے کہ مجھے کرسی مل جائے گی، میں دوبارہ وزیر اعظم بن جاؤں گا، تو یہ آدمی مروانے سے دیر نہیں کرے گا، مروا دے گا۔ جتنے بھی آدمی مروانے پڑیں گے یہ مروائے گا۔ اور اس نے کے پی کے میں تحریک لبیک کے ساتھ کیا کیا ہے، پھر اس کے بعد ارشد شریف کے ساتھ کیا ہوا، کچھ بھی نہیں ہو، کچھ بھی لوگ سمجھے، ارشد شریف کی جو کڑیاں ہیں وہ پی ٹی آئی کی طرف ملتی جا رہی ہیں۔ اور یہ جو ہے، لیکن ہاں ایک بات یاد رکھنا، سب لوگ یہی کہتے ہیں، ہم بھی اکیلے میں بیٹھ کے یہی سوچتے ہیں کہ یار کیا ہوتا ہے، ان کے اوپر الزام لگتے ہیں، حقیقت ہوتی ہے، ثابت ہو جاتی ہے، نہ یہ لوگ پکڑے جاتے ہیں، نہ ان لوگوں کے اوپر کیس ہوتا ہے، نہ یہ جیل میں جاتے ہیں، نہ یہ سزا کاٹتے ہیں، تو پھر ہمارا چلانے کا کیا فائدہ؟ ناظرین ایسی بات نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ دنیا ایک اسباب سے چل رہی ہے۔ اگر آپ کے اوپر کوئی کیس ہے، آپ نے کوئی جرم کیا ہے، کسی کے ساتھ ظلم کیا ہے، تو اگر آپ اقتدار کی وجہ سے، آپ پاور کی وجہ سے آپ اس سے بچ جاتے ہیں، تو اس کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے کہ آپ اللہ کی پکڑ سے بچ گئے ہیں۔ اللہ کی ذات کسی دوسرے رنگ میں آپ کو ذلیل لازمی کرے گا، ذلیل خوار کرے گا، کہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی آدمی ایک بڑا ظلم کر رہا ہے اور وہ زہری صورت سے بچ رہا ہے، اور جو ایک آدمی پھنس گیا ہے زہری صورت میں وہ بے گناہ ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ بے گناہ ہے، ہو سکتا ہے زندگی میں کوئی ایسا بڑا گناہ کیا ہو کہ جو اس گناہ کی وہ سزا بھگت رہا ہو۔ تو اس سے بڑی کیا ہے، ایک عمران خان ایک ٹائم وزیر اعظم تھا، سب پروٹوکول، سب لوگ اس کے نیچے تھے، اور ایسے پل بھر میں ایک 5 منٹ کے اندر اللہ کی ذات نے اس کو آسمان سے اٹھا کے نیچے زمین پہ پھینک دیا۔ اب وہ روڈ کے اوپر در بدر پھر رہا ہے، تو کیا یہ کم سزا نہیں ہے؟ سب سے بڑا جو نشہ ان کو ہوتا ہے نا، وہ پاور کا ہوتا ہے۔ جب پاور ان سے چھین گئی تو یہ تو ذلیل ہو جاتے ہیں۔ تو ناظرین ہرگز یہ مت سوچو کوئی بھی آدمی اپنے رستے میں آنے والے کانٹے کو ہٹا سکتا ہے اقتدار کے نشے کے لیے، اپنی کرسی کے لیے وہ ہٹا سکتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں ارشد شریف اور یہ صدف نعیم، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے پی ٹی آئی والوں نے کیا۔ باقی ہر آدمی کا اپنا تجزیہ ہے، ہر آدمی اپنے طریقے سے سوچتا ہے، اور حقیقت تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہم بھی کوئی بغض میں الزام نہیں لگا رہے، ہم بھی کوئی مخالفت کی وجہ سے الزام نہیں لگا رہا ہے، بس ہمارے پاس جو ایک ناقص تجربہ ہے، اپنے دلائل کی بنیاد پہ کچھ چیز سامنے ہمارے آ رہی ہے، ہم بھی کڑیاں ملا رہے ہیں۔ کڑیاں ملانے سے بھی ہم کو یہی لگ رہا ہے کہ ان کے پیچھے پی ٹی آئی کا ہاتھ ہے۔ باقی بہتر اللہ جانتا ہے۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔